کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے، اس کی سنتا ہی کوئی نہیں، چپ چپ کر کے الو کی طرح ایسے دیکھتے رہتے۔ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا مثال تو شاید آپ کی ٹھیک ہو، لیکن انسان کو اللہ نے، خاص طور پہ مومن کو اللہ نے گدھے سے بالا تر بنایا، کتے سے بالا تر بنایا، الو سے بالا تر بنایا۔ مومن کو اگر مومن نہ ہو تو اس کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ خنزیر، کتا، جانور اس سے بھی بدتر ہے، بل ہم ازل، اس سے بھی بدتر ہے۔ ایک وقت آتا ہے محنت کرنا بھی انسان تھک جاتا ہے، اور محنت انسان کو تھکا دیتی ہے، لیکن دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کی محنت صرف انبیاء کرام کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صحابہ، آل رسول، جسے محمد اور آل محمد، اولیاء صالحین کے ساتھ دل کی محنت ملی ہوئی ہے۔ کہ یہ دل کی محنت ایک ایسی محنت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے، ہر کسی کو ملتی نہیں۔ مال پہ محنت کرنے والے، زمین پہ محنت کرنے والے، لکڑی پہ محنت کرنے والے، لوہے پہ محنت کرنے والا سارا جہان ہے، پر دل کی محنت کسی کو نصیب ہوتی، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی، کہ اپنے دل پہ محنت کریں اور دل پہ محنت کے لیے وقت نکالیں، کہ دل پہ محنت بھی ایک وقت ہے، اس کے لیے بھی ایک ضرورت ہے۔ پھر دل کی غذائیں تلاش کریں، پھر ہم غذاؤں کے ساتھ ساتھ ٹونک لیتے ہیں، پھر دل کے لیے ٹونک تلاش کریں۔ اس کا ٹونک کیا ہے؟ دل پہ محنت کریں اور دل پہ کوشش کریں، اور جتنا دل پہ محنت ہوگی اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہوگا، اور یہ دل پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ اس دل کا مہمان بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں میں۔ اور ٹوٹا ہوا دل کون سا ہے؟ کبھی سوچا بھی صحیح؟ سردی کے نام پہ وضو کرنے سے جو دل ٹوٹتا ہے، اور گرمی کے نام پہ نماز پڑھنے سے جو دل ٹوٹتا ہے، اور سردی کے نام پہ تسبیح خانے میں آنے سے جو دل ٹوٹتا ہے، اور ہر طرف دھند اور راستے ہیں، پر اس میں جو دل ٹوٹتا ہے، مجھ سے ہاتھ ملایا میرا ہاتھ پورا نہ مل سکا، پھر اس میں جو دل ٹوٹے گا، میری ملاقات چاہیے ملاقات نہ ہو سکی، کسی نے مغرور کہا، کسی نے مجبور کہا، اس میں جو دل ٹوٹے گا، اس دل ٹوٹنے پہ اللہ گھر میں مہمان بن جاتا ہے، گھر میں مہمان بن جاتا ہے۔ بتائے کہ مومن کا دل میرا گھر ہے، دل ٹوٹنے پہ۔ باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ مولا تو کہاں رہتا ہے؟ تو لباد نے فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ مولا کون سے ٹوٹے دل؟ فرمایا جو میری چاہت میں ٹوٹے ہوں، جو میری چاہت میں ٹوٹے۔ مال جی بھر کے کمایا، بہت مالدار ہو گیا، حکم سامنے آیا کہ اس کی زکوٰۃ نکال۔ اب اس کی زکوٰۃ پوری نکالنے کے لیے ہاتھ کانپے، پر اللہ کی چاہت کے لیے پورا مال نکالا۔ اس میں جو دل کانپا ہے، اللہ کہتا ہے اب تو میرا ہے، میرا ٹھکانہ تیرا دل ہے۔ محنت جان مار مار کے فصل کی، اور فصل اچھی لگی، اچھی ملی، اس فصل کے ساتھ ضروریات وابستہ ہیں، حکم ہے کہ اس کا پورا عشر نکال دے۔ یہاں دل ٹوٹے گا۔ بعض اوقات انسان جان مار دیتا ہے، مال نہیں مارتا، جان خرچ کر دیتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، بعض اوقات جان خرچ کر دیتا ہے لیکن مال نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے وہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا اتنا فاصلہ؟ کہنے لگا میں پیدل جاتا ہوں، اور جو کرائے کے پیسے ہوتے ہیں نا وہ بچا لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جان پہ مار رہا ہے، مال خرچ نہیں کر رہا۔ صاحب نصاب ہو گیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا حج کر۔ ایک مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا، حکومت کہیں نہ چلی جائے، اور حج کے وہاں مجاہدے ہیں، حج کی قربانی ہے، وہ ہم کیسے کریں گے؟ کبھی سردی میں حج، کبھی گرمی میں حج۔
میں مزدلفہ کے اندر سلیپنگ بیگ لے کر گیا. سخت سردی تھی حج کی, تو میں نے کہا چونکہ سر ڈھانکنا نہیں ہوتا, چلو سر تک میں اپنے آپ کو سلیپنگ بیگ میں زپ میں چھپا لوں گا. رات کا تھوڑا سا قیام ہے, پہاڑوں سے ٹکرائی ہوا جو آئی وہ میرے سلیپنگ بیگ کو اس نے غبارہ بنا دیا. پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, مجھ سے کہنے لگا مجھے سردی نہیں لگتی. میرے ساتھ ایک گرم کمبل تھی, اوڑھنی سی ایسے شال, وہ میں نے انہیں دے دی. تو وہ میں جو تھوڑی دیر کے بعد غبارہ بن کے میرا سلیپنگ بیگ جو میں بیٹھا تو دیکھا وہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے سردی ہڈیاں دے وچ بڑھ گئی, پہاڑوں سے ٹکرائی ہڈیوں کے اندر چلی گئی. سارا نظام جتنا چلتا ہے یہ دل کی دنیا کے لیے ہے. اور ذہن میں رکھیے گا, دل کی دنیا کبھی ناگواریوں کے بغیر یہ منزلیں طے نہیں ہوتی. پکی بات. آپ کہیں کہ ناگواریاں نہ ملیں اور دل کی منزلیں اور دل کی دنیا طے ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا. کبھی سردی کے نام پہ, کبھی گرمی کے نام پہ, کبھی بارش کے نام پہ, کبھی دھوپ کے نام پہ, کبھی مصروفیت کے نام پہ, کبھی پیسہ زیادہ ہونے کے نام پہ کہ خراب ہو جائے گا, نظام میرا ڈسٹرب ہو جائے گا, کاروبار معطل ہو جائے گا, لوگ کھا جائیں گے, نوکر اڑا دیں گے. کبھی پیسہ نہ ہونے کے نام پہ کہاں سے لاؤں, خرچہ نہیں, تسبیح خانے جانے کو دل بڑا کرتا ہے, گھر میں خرچہ کہاں سے لاؤں, وہاں کے کرائے کا خرچہ کہاں سے دوں. یہ ناگواری یہ دلوں کے اندر جب آئیں گی اور قدم نہیں رکیں گے, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سودائے کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. جب دل کی دنیا سچی طلب لے کے آباد کرنے کے لیے, دل کی دنیا سچی طلب کے ساتھ, تو پھر قدم نہیں رکھیں گے. قدم چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں, ہمیشہ دل چلاتا ہے. میرا دل نہیں کر رہا کسی کھانے کو, دل کھائے گا یا منہ کھاتا ہے. میرا اس سے بولنے کو دل نہیں کر رہا, میرا اس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا. پتہ نہیں دل کیوں بے چین ہو رہا ہے, ابھی آ جائے اس کو میں دیکھ لوں. ایسے دیکھ کے کہا واہ واہ آئے وائے دل ٹھنڈا ہو گیا. دل کا ٹھنڈا ہوا, آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. دل کا کیا تعلق ہے دیکھنے سے؟ دل کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. سارے انبیاء کی محنت کا میدان دل تھا, سارے بادشاہوں کی محنت کا میدان دنیا, مال, چیزیں, زمین کے نیچے, آسمان کے فضاؤں میں, یہ جتنی بھی کائنات کا نظام ہے, یہ سارے بادشاہوں کا, حکومتوں کا, طاقتور لوگوں کی محنت کا میدان یہی تھا. لاہور سارا کا سارا بادشاہوں کی, فاتحین کی نظر میں رہا ہے. لاہور ہمیشہ, کابل, لاہور, دلی, بمبے, کلکتہ, یہ جرنیلی سڑک کے اوپر جتنے شہر ہیں, جرنیلی سڑک پہ جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں, جرنیلی سڑک پہ جتنے شہر ہیں یہ ہمیشہ فاتحین نے اس کو تحقیق کیا, ختم کیا. پر فاتحین تو مٹ گئے, یہ شہر نہ مٹے. ابراہیم لودھی کی ایک خواہش تھی کہ لاہور کی اینٹ سے اینٹ بھجا دوں, لاہور کو اینٹ سے اینٹ ختم کر دوں, ختم کر دوں. اس کی خواہش تھی اور وہ خواہش کو لے کے قبروں میں چلا گیا. ساری دنیا میں محنتیں ہو رہی ہیں, ایجادات انوکھی سے انوکھی بڑھ رہی ہیں, اور جسم پہ محنت ہو رہی, جان پہ محنت ہو رہی, پر دل پہ محنت نہیں ہو رہی, اور نہ اس کی آواز لگ رہی, اور نہ اس کا رواج ہے, اور نہ دنیا میں اگر وہ کہی جائے تو نہ اس کی سمجھ آتی ہے کہ دل, موت کے وقت دل کام آئے گا, کلمہ دل پڑے گا, زبان نہیں پڑے گی. یہ نظروں کو دل بچاتا ہے, دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ دل ہی خیر کے قدم چلاتا ہے, یہ دل ہی شر کے قدم چلاتا ہے. یہ دل ہی کہتا ہے رک جا, رب ناراض ہو جائے گا. یہ دل ہی کہتے ہیں چل پڑ, رب راضی ہو جائے گا. یہ دل کے فیصلوں کے ساتھ ہماری زندگی چل رہی ہے. دل ہی تو کہتا ہے کھا لے مزہ آئے گا, دل ہی کہتے ہیں نہ کھا کڑوا ہے, دل ہی کہتا ہے کہ سونے کو دل کر رہا, دل ہی کہتا ہے کہ تھک گئے اب بیٹھنے کو دل کر رہا, دل ہی کہتا ہے کہ اکتا گیا ہوں, اور دل ہی کہتا ہے شرما گیا ہوں, اور دل ہی کہتا ہے کہ میرا دل ڈوب گیا,
اور میرا دل کو کچھ ہو رہا، حالانکہ جسم کو کچھ ہو رہا، میرا دل کے اندر گھبراہٹ آ رہی، میرے دل میں تنگی آ رہی، اس دل کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہماری لذتوں میں دل ساتھ دے، ہماری لطافتوں میں دل ساتھ دے، ہماری چاہتوں میں دل ساتھ دے، ہماری تمناؤں میں دل ساتھ دے۔ مولا میری دل کی تمنائیں پوری کر، تمناؤں میں دل ساتھ دے رہا، مولا میرے دل کی چاہتوں کو پورا کر، چاہتوں میں دل ساتھ دے رہا، مولا میرے دل کو آباد کر دے، اس دل کو خوش کر دے۔ آج تو کوئی ایسا کام ہوا ہے، میں نے دیکھا میرا دل خوش ہو گیا، آج میں نے ایسا منظر دیکھا سارا دن میرا دل ڈوبا رہا، مٹھی میں بند رہا۔ یہ دل ہی تو ہے جو ہماری خواہشوں، چاہتوں، جذبوں، تمناؤں، امیدوں، امنگوں، ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، رونی کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی دل کو بھول گئے، حالانکہ سارا دن اسی کو یاد تو بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی دل کو بھول گئے۔ اس میں محنت کرنی ہے، اس کو پانی دینا ہے۔ نفی اسباد دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی ہو، تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے اے بوٹی لائی ہو، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ اللہ کا نام نفی اسباب، یہ آج نو چندی ہے، سلطان الاذکار کا ذکر کریں گے۔ نفی اسباب، لا الہ یہ نفی اسباب ہے، لا نفی الا اللہ اسباب۔ نفی اسباب کا پانی ملیا، پانی ملیا۔ ہماری چاہتوں کا مرکز دل ہے، ہماری تمناؤں کا مرکز دل ہے، ہماری نفرتوں کا مرکز بھی دل ہے، ہماری دنیا کی راحتوں کا مرکز دل ہے۔ مجھے اس دن ایک صاحب آئے، یہاں اندرون شہر رہتے تھے، اب اپنا ڈیفنس کے فیز 8 میں چلے گئے۔ میں نے کہا کیا محسوس کیا آپ نے اندرون شہر میں؟ وہاں کہنے لگا بس پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے، باقی تو لاجواب زندگی ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، کھلی کھلی جگہ ہے۔ اور یہ دل کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں پریشر ہارن۔ یہ دل کو راحت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ رات کو اتنے بجے کے بعد سب فنکشن ختم، لائٹیں بند۔ یہ دل کے لیے، دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ ہر طرف سبزہ ہو، دل خوش ہوتا ہے سبزہ دیکھ کے، آلودگی نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اس دل کو دنیا کے نظام کے ساری آبادیوں کے طریقے سیکھے، اس دل کو اللہ کے قابل بنانے کا کوئی حل، کوئی گر، کوئی طریقہ، کوئی ٹونک، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی مشق کہ میں اس کو اللہ کے قابل بنا دوں۔ اس میں محنت اور اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور اس کی دوا یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو ایسے بھولے کہ بھولنا ہی بھول گئے۔ ٹافی نیچے گری، بچے بیٹا نہ اٹھانا، اس پہ جراثیم لگے ہیں۔ پہلے دن سے بچے کو پتا چلا ٹافی نیچے گری ہے، اس کو اٹھا کے نہیں کھانا، اس میں مٹی یا جراثیم لگ گئے ہیں۔ پہلے دن سے بچے کو پتا نہیں چلا کہ گناہوں کے جراثیم بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، بیٹا یہ کام نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے آقا مدینے والی کی ادائیں، وفائیں، شفائیں، عطائیں یعنی سنتیں ٹوٹ جائیں گی۔ پہلے دن سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی گزارنے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا یہ بھی کوئی انداز ہے، پتہ ہی نہیں۔ کتنے خط میرے پاس آتے ہیں جب ڈاک کے لیے بیٹھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے آج تک ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا جو آپ سے سنا ہے، اے کاش ہمیں کوئی ماں مل جاتی، ہمیں کوئی باپ مل جاتا۔ حالانکہ ماں تو تھی، باپ تو تھا۔ کہنے لگے جو آپ کے درس سننے کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ ماں باپ نے تو یہ زندگی کا انداز سلیقہ بتایا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے پہلے دن سے کہا کہ بیٹا نمبر کتنے لینے ہیں، پوزیشن کتنی لینی ہے، اور اگر گیند ہے تو ٹرافی کیسے لینی ہے۔ ماں باپ نے تو پہلے دن یہ سکھایا تھا۔ اور فلاں جگہ جانا ہے، حرکتیں نہیں کرنی، ہماری ناک نہیں کٹوانی، چپ کر کے بیٹھنا ہے، تنگ نہیں کرنا، اچھل کود نہیں کرنی، ہماری ناک نہ کٹوانا۔ ماں باپ نے زندگی کا پہلے دن سے یہ سلیقہ سکھایا تھا۔
जीना मरना तो सिखाया ही नहीं, उठना बैठना तो सिखाया ही नहीं। पहले दिन से ये जिंदगी का सलीका सिखाया था कि जिंदगी इसी तरह गुजारी जाती है। पहले दिन से इस दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए कौन सा इलाज है, कौन सा टॉनिक है, कहां यह बीमारी है और इसको कहां टांके लगाने हैं और कहां इसकी सर्जरी करनी है। मौत के वक्त दिल साथ देगा, दिल काम आएगा। अचानक झटका लगेगा, अचानक ऐसे मौत का झटका होगा, एक खबर नहीं होगी। उस दिन बैठा था, मुझे कहने लगा वो फौत हो गया। मैंने कहा अच्छा, क्लास फेलो था मेरा, मर गया। एक क्लास फेलो था मेरा, कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, उसको हीरोइन लग गई और वो मर गया। एक और क्लास फेलो था, वो मुझे आज तक याद है कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता था उसके साथ। फिर मैं कुछ अरसे के बाद मुझे कहने लगे हट जाओ, सीरी पाए आ रहे हैं। उस बेचारी के सर हड्डियां इतनी रह गई थी हीरोइन का इस्तेमाल कर करके, उसका नाम ही सीरी पाए पड़ गया था। और मैंने उसको देखा तो मेरे अंदर से हाथ निकले। इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, तख्ती होती थी, दवात होती थी, किताब होती थी, और वो फिर मैंने उसको देखा कि वो मांगता था। एक दफा मेरे पास आया, क्या हाल है तारिक, यार पैसे तो दे। मैंने कहा पूड़ी कितने की आती है? कह रहे 30 रुपए की आती है। मैंने कहा रोज मुझसे पूड़ी लिया कर, तेरी पूड़ी मसला तो पूड़ी है ना, तेरी पूड़ी है, रोज मुझसे पूड़ी लिया कर, पर रहना मेरे पास होगा, रोटी दूंगा, खाना दूंगा, रिहाइश दूंगा, खिदमत दूंगा। कहने लगे तेरी पूड़ी के बाद जो तू चाहता है वो मुझसे नहीं हो सकता, तेरी पूड़ी मुझे महंगी पड़ेगी। अच्छा आज की तो दे। मैंने कहा ये 30 रुपए है। कहने लगा 10 रुपए और रोटी की भी दे। मैंने कहा ये 10 रुपए है। कहने लगा 10 रुपए और भी दे। मैंने कहा ये और 10 रुपए है। उस दिन मेरे क्लिनिक की सेल हुई थी 1250 रुपए। मैंने अम्मा की जाके तली पे, अम्मा की हथेली पे 1200 रखे। अम्मा हर दफा पूछती थी हलाल है, कभी ये नहीं पूछा थोड़े लाया या ज्यादा लाया, हलाल है। अम्मा ने हर दफा ये पूछा। तो मैंने कहा अम्मा आज मैंने 50 रुपए इसमें से निकाले थे। क्यों? कहने लगा मेरा क्लास फेलो था ना। मैंने कहा वो जमील जो था मेरे साथ पढ़ता था, उन्हें पता नहीं था। मैंने कहा वो फलां गली में रहता, वो बेचारे को नशा लग गया तो मेरे पास आया था और 30 रुपए मांगे, फिर 10 रुपए रोटी के मांगे, मैं 10 रुपए और मांगते। अम्मा ने फरमाया बेटा उसे ज्यादा दे देता, क्या पता उसकी कोई और जरूरत भी होती। दिल की मेहनत करते करते अगर हम इस दुनिया से नाकाम भी लौटे, मालदार ना बने, फकीर ही बन गए, मकरूज हो गए, अल्लाह के यहां उसकी बड़ी कीमत है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ फरमा थे और आखिरत का निजाम, सारा आखिरत की बातें हो रही थी और चलते चलाते बातों में बात का मफहूम अर्ज कर रहा कि उमर तेरा क्या बनेगा कब्र में? तो आका से अर्ज के या रसूलल्लाह सीने की तरफ, ये मेरे साथ होगा, यानी दिल और दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ईमान, ये मेरे Sath होगा, मेरे साथ होगा। या रसूलल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं। ईमान सीने में है, दिल में है, उस नाम में तासीर बढ़ जाती है, बन जाती है। ईमान सीने में है और जिसके सीने में ईमान नहीं है उस नाम के अंदर भी जिल्लत है, जुल्मत है और जिहालत है। मुझे कल एक साहब आए, कि वक्त थोड़ा है, खड़े खड़े होते होते मजबूर हूं, लोग मुझे अपनी बातें बताना चाहते हैं, मैं बेबस हूं कि मैं लोगों को जितना उनकी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है सबसे इंसाफ करने की कोशिश करता हूं। दावा नहीं है कि मैं उनको वक्त दे सकूं। खड़े खड़े मुझे कहने लगे आपके दर्स में मैंने लफ्ज उमर के कमालात सुने थे, कहीं झगड़ा हो रहा हो और ना खत्म होना चाहता हो
और वो मैं बस दूर से खड़े होकर उमर उमर पढ़ना शुरू कर देता हूं, झगड़ा खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे आग पे पानी आ गया, ऐसे जैसे आग पे पानी आ गया। और इसी उमर नाम को अगर सीने पे दिल पे लिख दिया जाए, वसवसे खत्म, रात की नापाकी खत्म। इस उमर नाम को अगर दिल पे लिख दिया जाए उंगली से, जो गुनाहों के जज्बे खत्म, नेट की तवज्जो खत्म, बदनजरी खत्म। इस उमर को अगर दिल पे ऐसे लिख दिया जाए, इस दिल के अंदर नेकी की चाहत होती है, गुनाहों की चाहत नहीं होती। उसकी वजह उस उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर नूर था, ईमान का, कुर्बानियों का, मदीने वाले के दीदार का, और सखी शहनशाह का साथ देने का, और हिजरतों के नाम पे और अल्लाह के लिए जिल्लतें बर्दाश्त करने के नाम पे वो जो नूर पैदा हुआ था। क्योंकि ये मंजिलें नागवारियों से सदा तय होती हैं। उमर जैसा दबंग आदमी, जिसको आज तक कुछ चैलेंज नहीं कर सका था, जिसने जब मुसलमान होकर तवाफ किया तो अकेला किया तलवार में हाथ लेके, फिर उसको कोई पूछ ना सका आओ आओ, जिसने अपनी माँ को, जिसने अपनी माँ को बेवा कराना हो, और आओ जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, आज उमर तवाफ कर रहा है, वरना खुले तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। उमर ने जब तवाफ किया है नंगी तलवार लेके, उमर ने जब हिजरत किया बबा के दहल चैलेंज करके किया है, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, मेरे रास्ते रोकते हो, लोगों को कैद करते हो, तंग करते हो, जालिमों रहने भी नहीं देते और जालिमों जाने भी नहीं देते, न पाए रफ्ता न जाए मानन, कभी कोई नहीं करने देते, मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे रोक के दिखाए। उमर ने हर चीज चैलेंज करके किया, पर मदीने वाले की खातिर बड़ी बड़ी नागवारियों को, हुदैबिया की नागवारी काफी है कि या रसूल अल्लाह, सब कुछ हम उनके मुसाहदे, हम उनके सारे के सारे मुआहदे, उनके सारे के सारे मान के चल रहे, पर आका के सामने तेरे सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। इन नागवारियों को बर्दाश्त करने के सिले में रब ने वो नूर दिया था ईमान का दिल के अंदर। आज उस बंदे के नाम लेते ही नूर आ जाता है। नूर आता है तो जुल्मत निकलती है, रोशनी आती है तो गुनाहों का अंधेरा, जिल्लतों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा, नाफरमानियों का अंधेरा और नेगेटिव सोचों का अंधेरा जाता है। नूर आए बगैर नहीं जाता, रोशनी के लिए नूर चाहिए। अंधेरे का इलाज लाठियों से कभी नहीं होता, और ना अंधेरा कभी लाठियों से जाता है, अंधेरा हमेशा रोशनी ले आओ, अंधेरा चला जाता है। उस ईमान की ताकत इतनी दिल में ज्यादा थी, और वो नागवारियों की वजह से आई कि नागवारियां बर्दाश्त करते 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 दिल इतना ईमान से मुनव्वर मुज़य्यन हो गया। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, मौला ईमान को मेरे लिए दुनिया की महबूब तरीन चीज बना दे और इसको दिल में मुज़य्यन कर दे। हाँ, अंदर बूटी मुश्क बचाया, मुज़य्यन, हाँ मुज़य्यन कर दे, इसको ज़ीनत दे दे, इसकी खुशबुएं बाहर निकलें। बुए गुल ले गई बैरों चमन, राज़े चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज़े चमन। इसको मौला अंदर रोशनी दे दे, इसको नूर दे दे। फिर शैतान था कि जिन रास्तों से अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्न खत्ताब जिन रास्तों से गुजर जाते थे, शैतान रास्ते बदल देता था। आज भी नाम उमर से शैतान वसवसे और रास्ते बदल देता है। उसकी वजह वो दिल में ईमान था। इससे पहले वही उमर थे जो नौज़ुबिल्लाह आका का सर कलम करने के लिए निकले थे, वही उमर थे जो दीन को मिटाने के लिए दिन रात मशवरे करते थे, वही उमर जिन्होंने जिंदगी में फैसला कर लिया था या दीन मोहम्मद रहेगा या मैं रहूंगा, वही उमर। बस मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। फिर वही उमर थे जिन्होंने फैसला कर लिया मदीने वाले की गुलामी और कदमों की खाक बन के रहना है। हालांकि उमर का मिजाज था ऐसा कि हाथ में कोड़ा है और जिंदगी दबंग आदमी की तरह, पर नाना मदीने वाले की कदमों की खाक बन गए और आज भी कदमों में आसूदा खाक सो रहे हैं। सलातो सलाम पढ़ने वाले करोड़ों आए, अरबों आए, खरबों आए, इंसान भी, जिन्नात भी, फरिश्ते भी। हर सलातो सलाम पढ़ने वाला मवाजा शरीफ के सामने हो, रियाजुल जन्ना के सामने हो, कदमैन शरीफैन के सामने हो, या इस तरफ हो जो असहाबे सुफा की तरफ है उस तरफ हो, चारों तरफ से सलातो सलाम पढ़ा जा रहा। सिर्फ वह नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे आलम में मेरे आका पर दरूद व सलाम भेजा जा रहा। ओहो, उस हुजरा में सोने वाली
दो हस्तियां ऐसी हैं, सिद्दीक और फारूक, उनको भी उस सलातो सलाम का फैज मिल रहा। कबर जिना दी जीवे होवे, बोले असी मरना नहीं, को रुपया कोई हो। वो ईमान था, वो दिल के अंदर नूर था, उन्होंने दिल पे मेहनत की थी। जौ के टुकड़े मिल गए कोई हरज नहीं, कपड़े फटे पुराने मिल गए कोई हरज नहीं, सवारी ऐसी मिली कोई बात नहीं, पर दिल के सौदे नहीं किए। जिसको कहते हैं जमीर फरोशी, जिसको कहते हैं ईमान फरोशी, पर दिल के सौदे नहीं किए। दिल को अपने हर वक्त टॉपिक पे, टारगेट पे, टाइटल पे रखा, सामने रखा, और दिल का इलाज भी किया और दिल को टॉनिक भी दिए। मेरे पास एक हार्ट के बड़े डॉक्टर आए यहां लाहौर के। मेरा जी चाहता था उनसे बातें करूं, चंद बातें की। मैं डॉक्टर, जो दिल के डॉक्टर हैं, उनसे पूछता रहता हूं, हालात पूछता रहता हूं कि आजकल दिल के दौरे ज्यादा क्यों पड़ रहे हैं। हमारे कार्डियोलॉजी के, सीसीयू के और ये सीसीयू केयर कार्डियक यूनिट जो है, ये क्यों बढ़ रहे हैं मरीज। तो मुझसे कहने लगे वालिदैन आते हैं ज्यादा, जिनकी औलादें अपनी मर्जी की शादियां कर लेती हैं, जिनकी औलादें उनका कहा नहीं मानती, जिनकी औलादें नाफरमान होती हैं, और जिनकी औलादें उनको सताती हैं। घर से निकल जाती हैं बेटियां, बेटे कोर्ट मैरिज करती हैं, वो सताए हुए वालिदैन आते हैं, फिर दिल पे ले लेते हैं, फिर दिल का दौरा, फिर सर्जरियां, और फिर दिल के मरीज बन जाते हैं। वालिदैन ज्यादा आते हैं, वालिदैन ज्यादा आते हैं। छोटे से बच्चे के दिल पे अगर पहले दिन से मेहनत की जाए और उसके दिल पे हाथ रख के कहा जाए बेटा पढ़ या बाइसो या नूर हो, और छोटे सा बच्चा जब हो पेट के अंदर, पेट पे हाथ रख के उसके दिल का तस्वर करके, हाँ उसके दिल का तस्वर करके पढ़ा जाए कि मेरे चांद या मेरी चांदनी, जो भी तू पेट में है, तेरे दिल का तस्वर करके मैं मां अभी से पढ़ना शुरू कर देता हूं, कर देती हूं। या बाइसो या नूरो, सिर्फ 11 बार उसके दिल का तस्वर करके, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में हया होगा, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में लिहाज होगा, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में शर्म होगा, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में हमदर्दी होगी, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में वफा होगी, वो दिल ऐसा होगा जिस दिल में खिदमत का सच्चा जज्बा, इनायत का सच्चा जज्बा, और वो दिल ऐसा जिस दिल के अंदर नजरें देख के ठंडी करना माँ बाप को, वो दिल ऐसा जो माँ के कदमों से चिपक जाएगा, वो दिल ऐसा जो माँ की खिदमत करके कहेगा हक अदा ना हुआ, वो दिल ऐसा जो कड़वी कसैले सुन के कहेगा ये मेरे लिए माँ बाप की डांट सादत है, वो दिल ऐसा होगा जो हर वक्त इताअत की तलाश में रहेगा, वो दिल ऐसा होगा हर वक्त मोहब्बत मुस्तफा की तलाश में रहेगा, वो दिल ऐसा होगा जो इताअत मुस्तफा के लिए अपने आप को हर वक्त मुतवज्जे रखेगा, वो दिल ऐसा होगा जो आले रसूल, असहाब रसूल, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए हर वक्त अपने आप को मुतलाशी कि कौन सा हुक्म है दिल को मुज़य्यन मुनव्वर कर दो, वो दिल ऐसा होगा जो औलिया के लिए मोहब्बतों का पैकर बन जाएगा। या बाइसो या नूर हो, उस बच्चे के लिए पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी, मेहनत शुरू कर दी उस बच्चे के लिए पहले दिन से। मामला दिल का है। जिस्म के सारे हिस्से को काट दें, जिस्म के सारे हिस्सों पे गोलियां चली जाएं, बंदे बच जाते हैं, बस दिल के पार कोई गोली और बर्छी आज तक गई और कोई बचा हो याद नहीं है। इंसानियत की तारीख में बड़ा नाजुक सा हिस्सा है, और जिस्म का छोटा सा लोथड़ा है, और जिस्म का छोटा सा हिस्सा है, पर इसके साथ जिंदगी के बड़ी यादें और वफाएं और अदाएं वाबस्ता हैं। ये जिंदगी में बड़ा साथ छोड़ देता है, पल में साथ छोड़ देता है, इसकी धड़कनें खत्म हो जाती हैं, पल्पिटेशन इसकी खत्म हो जाती है। अभी मैं इसी एतवार को कराची गया, वहां गोशाए दरूद सलाम की तामीर हो रही, इंशाल्लाह 18 फरवरी को उसकी दुआ है इफ्तिताह की। मैं सुबह गया, शाम को आया, मैं ऐसे सड़क पे जा रहा था, मैं उसके बाद मैं आगे ठट्ठा गया, वहां से दुआ करके देखा तो कुछ लोग जमा हैं और एक शख्स को यूं उठा के एक तरफ कर रहे, मोटरसाइकिल का हादसा हुआ और उसके चेहरे की कैफियत देखी, मैंने कहा बंदा खत्म हो गया है। उसको उठा के सड़क के एक तरफ कर रहे थे, कोई लहूलुहान नहीं था, कोई ऐसी चोट लगी है, दिल डूब गया, दिले जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से।
सारी जिंदगी जिस्म पे मेहनत करते करते गुजर गई, इस दिल की ग़िज़ा के लिए कुछ चुटकी भर भी इलाज ना किया, दवा ना दी, टॉनिक ना लिया। इस दिल को जरूरत है रूहानी टॉनिक की, विटामिन की जरूरत है। इस दिल को A to Z विटामिन चाहिए, रूहानी टॉनिक चाहिए और जरूर चाहिए। ये हमारी तिब के अंदर जो खमीरे की इजाद है, दिल के लिए तो की थी। ये खमीरे की इजाद आपके शाही किला लाहौर में हुई है। शाही किला लाहौर, बादशाहों के मिजाज में नजाकतें, नफासतें, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा हकीमों के हमारे ये जो काले खमीरे हैं, फकियां हैं, गोलियां हैं, ये हम नहीं खा सकते, ये कड़वी कसैली होती हैं। हमें तो कोई ऐसी दवा दो जो मीठी भी हो और लाजवाब भी हो और लजीज भी हो और हम ठीक भी हो जाए। इसकी इजाद पे खमीरा आया था। जाग रहे हैं? इसकी इजाद पे खमीरा आया था जिसमें लताफत भी है, खुशबू भी है। इसकी इजाद पे खमीरा आया था और उसको खमीरे को ऐसे चाटते ही तबीयत में फरहत आ जाती है। इसकी इजाद पे खमीरा आया था। और चांदी के वर्क भी इसी दिल के लिए आए थे। हिरन की खाल के अंदर जो कूटा, कूट कूट के चांदी के वर्कों को कूटते कूटते चांदी के वर्क ऐसे हुए कि हाथ ऐसे लगाओ और हाथ की उंगलियों में जज्ब हो जाए, पता नहीं चले कि चांदी का वर्क था या नहीं था। वर्क कहते भी उसे हैं। ये ख्याल क्या करो, जो मिठाइयों के ऊपर ये वर्क लगे होते हैं उतार लिया करो, ये सिक्के के होते हैं, लेड के होते हैं, इससे पथरी और गुर्दे फेल हो रहे हैं। ये ख्याल करना, ये मिठाइयों के ऊपर जो वर्क लगे होते हैं मोटे मोटे से, ये सारे एहतियात कीजिएगा। इसमें लेड होता है, शीशा होता है और ये गुर्दे के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इस दिल की फरहत के लिए ये इलाज का सिलसिला शुरू किया। इस दिल की फरहत के लिए सारे टॉनिक बनाए, बेहतरीन मशरूब बनाए। हुमायूं बीमार हो गया, बादशाह हुमायूं बीमार हो गया। बाबर का बाप था, बेटा था, तो बीमार हो गया हुमायूं। उसके दो जो हैं इसके वाकयात हैं। एक तो बाप ने उसके गिर्द, चारपाई के गिर्द चक्कर लगाया, मौला विजदान की हालत में। बाबर ने चक्कर लगाया, मौला विजदान की हालत में इसकी बीमारी मुझे दे दे, इसको जिंदा ताबिंदा कर दे। और ऐसे हुआ। कुछ अरसे के बाद बाबर मर गया और हुमायूं तरोताजा हो गया। उसके इलाज के लिए एक दवाई इजाद की एक हकीम साहब थे, उनका नाम था हकीम अहमद शाह। वो दवाई इजाद की। आज भी वो शरबत अहमद शाह दिल की दुनिया का शाहकार इलाज है। दिल की दुनिया का, एंजाइटी के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, नींद के लिए, दिल की घबराहट के लिए, दिल की दुनिया के लिए लाजवाब चीज है। कोई मुझे ऐसा टॉनिक बता दे जो रूह की दुनिया के लिए, रूह की दुनिया के लिए टॉनिक हो, जिसपे रूह की दुनिया भी आबाद हो जाए। दिल का इलाज करते 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 मुझे एक मेजर साहब कहने लगे कि मैं घर की सब्जी लेने गया था, 10-12 बहन भाई घर के थे, सब्जी लेने गया था। जितने पैसों की मैंने सब्जी ली, फलां खान साहब, मैंने कहा मैं जानता हूं, सफेद पैंट पहनी हुई थी, सफेद शर्ट, हाथ में वो खेलते हैं, क्या होता है, बैडमिंटन, वो हाथ में लिया, उसको कवर चढ़ा हुआ बेहतरीन, और कहते हैं कि जितने पैसों की हमने पूरे घर की सब्जी ली थी, उतने पैसों की उसने एक सेब लिया था और चुन के लिया था वो सेब कि ये सेब वो है, मैं सुबह खाऊंगा। और बहुत अपनी तबीयत की एहतियात करता था। फिर कुछ अर्से के बाद उसका दिल का आर्जा हो गया, फिर उसने बैडमिंटन छोड़ दी, हल्की वॉक करता था कि दिल बच जा, पर दिल ना बच सका। उसने जो ग्राउंड था ना, ग्राउंड, आज उस ग्राउंड में गंदगी पड़ी है, मैं देखता हूं, चमकता था। उसमें वो सीमेंट की बनी हुई थी एक बेहतरीन, वो क्या कहते हैं, पिच कैसे, कोर्ट, वो कोर्ट बना हुआ था, बेहतरीन, तरफ फूल लगे हुए थे। वो शहर का एक अमीर आदमी था,
جس کا بہترین بگی اور تانگا تھا، وہ اس پہ بیٹھ کے آتا تھا اور کوچوان اسے آگے بیٹھ کے چلاتا تھا اور وہ پیچھے بیٹھ کے آتا تھا اور سلام ہوتے تھے ہر طرف سے، پر زندہ نہ رہا دل زندہ تو نہ مر جانا نہ رہا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس قلمی کتابیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں قایا پلٹ نسخے ہیں، ایسے نسخے ہیں کہ بندہ کھائے تو پھر جوان ہو جائے، پھر اس کے دانت نئے ہوں، اس کے بال پھر گریں اور اندر سے سیاہ کالے بال نکلیں، پھر سے جوانی آئے، جھریاں ختم ہو جائیں، فٹنس ہو، طاقت ہو، قوت ہو، شباب ہو، کمال ہو، رانائیاں ہوں، نظر تیز، آواز کے اندر کھنک ہو اور جوانی کی وہ انگڑائیاں، وہ ولولے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر، ایسی کتاب آپ کے پاس؟ ہم نے کہا ہاں ہیں، ہماری خاندانی کتابیں چلی آ رہی ہیں۔ کہنے لگا اس کتاب سے ایک نسخہ چاہیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس کتاب میں ہے، بے شمار کتابیں ہیں۔ کہنے لگا کہ وہ نسخہ چاہیے، اور پھر خود کہا میں نے ایسے نسخے تلاش، ایسے فارمولے تلاش کیے ہیں اور ان کو حفاظت کے لیے میں نے لاکر میں رکھا ہوا ہے، آج تک یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، لاکر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ غالباً 89 کی بات ہے، میں اس وقت پڑھ رہا تھا، یہ 90 کی بات ہے، 90 کی بات ہے، میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور یہ لاکر میں رکھے ہوئے میں نے کہ میری زندگی کی جوانی ہے اور دنیا کی ہر نفیس چیز وہ استعمال کرتا تھا اور اس نے ہر دھوئیں اور ہر ڈسٹ سے بچنا ہوتا تھا، اور ایک مکھی اگر پڑ گئی ہے اس نے استعمال نہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اور پھلوں کو کئی دفعہ دھلاتا تھا، پہلے اس کے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جاتے تھے، اس کے ملازموں میں نفاستیں، اس کے گھر میں، اس کی بیڈ شیٹوں میں، اس کے جوتوں میں، اس کی چال میں، اس کی گاڑی میں۔ لاہور کے یہاں آیا، ایک فنکشن میں کھڑا کھانا کھا رہا تھا، دل ساتھ چھوڑ گیا اور کہنے لگے کہ خان صاحب مر گئے اور دراصل اپنے گھر گئے۔ اس دل کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اسی جیل روڈ پہ دی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، دل کا بہت بڑا ہسپتال ہے، اور اسی جیل روڈ پہ تسبیح خانہ، دل کا بہت بڑا ہسپتال ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ تو تیری بات کو قبول کر لے اور ایسا ہی ہو جائے۔ کہنے لگا تسبیح خانہ دل کا بہت بڑا ہسپتال ہے، تو دل کے جذبوں کو بدل دیتا ہے، جو دل کی چاہتوں کو بدل دیتا ہے، جو اندر کے مزاجوں کو بدل دیتا ہے۔ انسان یہاں آتا ہے کوئی بیٹا لینے کے لیے، کوئی بیٹی لینے کے لیے، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی اثرات، کوئی بندش، کوئی کہنے کے لیے لینے کیا آتا ہے، مل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دل کا ہسپتال نہ ہوا تو کیا ہوا؟ جو بیمار دلوں کا علاج کرتا ہے، اس دل کی ایک ٹانک چاہیے۔ پہلے دن کے بچے کو یہ ٹانک دیں، یا باعث ہو یا نور ہو۔ پہلے دن کا بچہ اس ٹانک کا حقدار ہے، پہلے دن کا بچہ، اس کی ضرورت ہے یہ ٹانک، یا باعث ہو یا نور ہو۔ کیا پر آج ہماری آخری رات ہو، کیا خبر آج ہمارا آخری دن ہو۔ ابھی تو میری فون پہ بات ہوئی ہے، کل تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، پرسوں تو ہم نے کھانا کھایا ہے، یہ چند دن پہلے تو ہم ملے ہیں فلاں تقریب میں، اچھا مر گیا، اور پھر نشان تک مٹ جاتے ہیں، نشان تک۔ اخبار میں بڑی بڑی سرخیاں ہوتی ہیں ان شخصیات کی، پھر ایک وقت آتا ہے نشان مٹ جاتے ہیں۔ میں خبریں کے بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے کلینک میں آتے تھے، ہیڈ آفس کراچی میں، تو وہاں کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے چودھری شبیر، مجھ سے کہنے لگے کہ نور جہاں کی پہلی سالگرہ تھی، ہمیں ضیاء شہد کی طرف سے حکم ملا کہ بھائی اس کی سالگرہ پہ فوراً فوٹوگرافر بھیجو، اور جو جو پھولوں کی چادر چڑھانے آئے ان کی تصویریں، اور ہم نے اخبار میں اس کی دینی ہے کوریج وغیرہ جو بھی۔ کہنے لگے میں نے فوٹوگرافر بھیج دیا، خود میں دن ڈھلے گیا تو فوٹوگرافر سے پوچھا کون آیا، انہوں نے کہا جی پہلے آپ آئے ہیں۔ نور جہاں کی داستانیں ختم ہو گئی۔ قصور کی رہنے والی جس کا نام اللہ وسائی تھا، ایک بندہ آیا صبح تو ایک بچی رو رہی تھی، لمبی چوڑی کہانی ہے، کوئی اولاد تھی، کسی کی بچی تھی، وہ پھینک گیا تھا، اس نے اس کی آبیاری کی اور پرورش کی، اس کا نام فلم کی دنیا میں نور جہاں رکھا، نام تو اللہ وسائی تھا۔ اس کی پہلی سالگرہ کہ گائی کی دنیا گیت میرے، مٹ گئے نشان، نقشے مٹ گئے۔ چچا وطنی میں وہ سائیکلوں پہ پنچر لگاتا تھا،
چچا وطنی آپ کے لاہور کوکاڑا ساہیوال سے آگے سائیکل پہ پنچر لگاتا تھا. ایک دفعہ ایک بندہ آیا، وہ پنچر لگاتے لگاتے گنگنا رہا تھا. اس نے کہا تیری آواز میں بڑا کمال ہے. اس نے کہا مہاجر ہوں آیا ہوں، 47 میں کوئی کام نہیں ملا، شوق تو ہے گانا بجانے کا آواز کا، پر ماحول نہیں ہے تو سائیکل پہ پنچر لگا رہا ہوں. تو اس نے کہا تیری آواز میں زبردست ہے. وہ ایک غزل دے گیا اس کو، کہنے لگا یہ غزل تیاری کر کے گانا ہوں. نے کہا ابھی گا کے دکھا دیتا ہوں. مرزا غالب کی غزل تھی، مرزا غالب کی غزل تھی، مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے. وہ کہنے لگا یہ غزل ابھی گا کے دکھا دیتا ہوں. اس نے جو گایا وہ تو کمال ہے، کہہ رہے تیرے اندر کیا بولتا ہے. اس نے اس کو آگے سے آگے بڑھایا. مجھے اس دن اس کا ایک رشتہ دار ملا، کہنے لگا کہ مہدی حسن شہنشاہوں کا غزلوں کا شہنشاہ تھا. چچا وطنی میں پنچر لگاتا تھا سائیکلوں کے، اور کہاں سے پھر کہاں، اور دنیا کے اس کو بڑے ایوارڈ ملے، پر آج اس کو ہر بندہ بھول گیا. کہنے لگے میں اس کی قبر پہ گیا تو میں نے کہا اس قبر کی لپائی تو کر دو. اس کے ارد گرد پانی جا رہا اور کچھ سوراخ تھے، کچھ کیا تھے. یہ سب کے ساتھ ہے. یہ نور جہاں کی کہانی نہیں ہے، یہ مہدی حسن کی کہانی نہیں ہے، طارق کی کہانی بھی یہی ہے. مٹ جانے والا جہان، مٹ جانے والی زندگی، پر دل کام آئے گا قبر میں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی قبر میں گئیں تو فرشتے پہنچے. کیا حال ہے بھائی، حال سنا، تیرا رب کون ہے؟ کہ واہ عجیب لوگ ہو، ابھی 4 ہاتھ نیچے آئی ہوں اور مجھ سے میرا رب پوچھتے ہو، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب؟ انہوں نے کہا پاگل دیوانی ہے، چھوڑو اس کو، ابھی 4 ہاتھ نیچے آئے رب کو بھول گئی ہوں. دل کی دنیا کو ٹونک دیے تھے، دل کو ٹونک دیے تھے اور دل کو مضبوط کیا تھا، اور وہ دل ایسے مضبوط ہوئے تھے نکیرین منکر نکیر کی خوفناک شکلوں اور حیبتوں کو دیکھ کے بھی وہ دل مضبوط رہا، شیر جیسا دل رہا، کیونکہ شیر نے دل نے ٹونک لیے ہوئے تھے. دل کے ٹونک آنسو ہیں، دل کی ٹونک خوشبو ہے، دل کا ٹونک یا باعث و یا نور ہے، اور دل کا ٹونک اس دل کے لیے دل کے اوپر ایک کاغذ نوٹ کا یا سکہ پھیر کے اللہ کو کہنا مولا اس دل کی کثافتوں اور غلاظتوں کو میں دھو نہیں سکتا، میں ایسے جیسے ریگ مال ہے، مولا اس دل کو آباد کر دے، اس دل کو شاد کر دے، اور آخری لمحوں میں آخری سانسوں میں مولا میرا دل میرا ساتھ دے دے. زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل زندگی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، ایک دل ہوگا جو ساتھ دے گا اور کہے گا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دل ساتھ دے گا. دل کا ٹونک چاہیے، روحانی ٹونک ہے، اور یہ یا باعث و یا نور ہو. میں ایک بھولی بسری کہانی کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، ہم بھول گئے اس کہانی کو. یا باعث و یا نور ہو، یہ دل کا ٹونک ہے، یہ قبر میں ساتھ دیتا ہے، یہ حشر میں ساتھ دیتا ہے، کہ موت کے وقت ساتھ دیتا ہے. اور دل میں رکھیے گا صرف مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے بھی یہ ٹونک ساتھ دیتا ہے. دل کی لا علاج بیماریوں کے لیے لاجواب نسخہ ہے یا باعث و یا نور ہو. صرف 11 وقت سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے، دل کی گھٹن کا بہترین علاج ہے، دل کے کھچاؤ تناؤ کا دباؤ کا ڈوب جانے کا بہترین علاج ہے. صرف 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو سوتے وقت. وضو شرط نہیں، پاکی شرط نہیں، ہو جائے تو اچھی بات ہے. دل کے وال بند ہیں، دل کی دھڑکن وقفہ دیتی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس بہت پھول جاتا ہے، دل ڈوب جاتا ہے، دل کی سرجری چاہیے، ڈاکٹروں نے پورا فیصلہ کر لیا ہے، پر دل کی گہرائیوں سے پڑھ اور دل کے ساتھ پڑھ اور دل کے لیے پڑھ. دل کی گہرائیوں سے پڑھ، دل کے ساتھ پڑھ، دل لگا کے پڑھ اور دل کے لیے پڑھ اور دل سے پڑھ اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ. اور کیا پڑھ؟ یا باعث و یا نور، یا باعث و یا نور. اس کو ٹونک دے. آلودگی بہت زیادہ ہے، جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، حج پہ جگہ جگہ ماسک تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، فری، ناک پہ لگاؤ.
اسی ناک سے وائرس جاتا ہے اور پھر اس ناک کے سانس کے ذریعے جا کے فلو، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اور پھر کھوں کھوں پورے حرم میں امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کر کے یا سجدے میں جاتا ہے اور خاموشی ہوتی ہے، سورے حرم میں کھوں کھوں کی آواز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس پھیلتا ہے. پورے کی پوری دنیا کے لوگ اپنے جراثیم لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ناک کے سامنے، کیوں؟ یہیں سے وائرس جاتا ہے. ارے اللہ والو کہ دل کے اندر بھی وائرس جاتا ہے. ہماری فضائیں گناہوں سے آلودہ ہیں، نافرمانیوں سے آلودہ ہیں، نافرمانیوں سے آلودہ ہیں. ہم اپنی شادیوں میں اس خوشیاں دینے والے کو بھول جاتے ہیں. کتنے بے وفا ہیں. ہمارے ایک پڑوسیوں کی شادی تھی، بہت اصرار کیا. میں سے اندر داخل ہوا تو مخلوط تھا، نظام سارا جمع تھا اور عجیب و غریب دھنیں بج رہی تھی. تو میں ان کے چوکیدار کو کہہ کے آیا، صاحب جی کو میری حاضری لگوا دیجئے گا. خوشیاں دینے والے کا احسان نہیں ہے. خوشیاں روز روز نہیں آتی، یا روز آتی ہیں؟ خوشیاں روز روز نہیں آتی، پر خوشیاں دینے والے رب کو ہم نے کتنا راضی کیا. پھر وہی شادیاں ہوتی ہیں، ساری زندگی مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور کہتے ہیں شادی میرے گلے پڑ گئی. ابھی کیس آیا، کہنے لگے 2 دن اس نے کمرہ اندر سے بند رکھا اور میں 2 دن کمرے کے اندر نہیں جا سکا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا. 2 دن مجھے ذلیل کرتی ہے، اپنے بچوں کو کہتی ہے جا کے فلاں کو گالیاں دے کے، اور بچوں کو بد اخلاقی سکھا رہی ہے. پھر شادی مصیبتیں کیوں بن جاتی ہیں؟ اس شادی کے اندر مدینے والے کا دل دکھایا تھا. کہ معاملہ دل کا ہے، میرے آقا مدینے والے کا دل دکھایا تھا. وہ خوشیاں پھر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور وہ خوشیاں نہیں رہتی، ان میں غم ہی غم ہوتے ہیں، ان میں کڑھن ہی کڑھن اور درد ہی درد ہوتا ہے. پھر معاشرے میں طلاقوں کی شرح بڑھ جاتی ہے، پھر معاشرے میں وکیلوں کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور معاشرے میں جج ٹینشن میں ہوتے ہیں. میرے پاس جج آتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج بھی آتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی آتے ہیں، سیشن کورٹ کے، سول کورٹ کے. ہر جج پریشان ہے، ان کے اوپر کیسوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، اور حکومت کی طرف سے دباؤ ہے ان کیسوں کو کلیئر کرو. کہاں جائیں بیچارے؟ ہر جج ٹینشن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے کہ کیس اتنا زیادہ ہے. عدلیہ کیا کرے؟ جب دل کی دنیا میں محنت کریں گے پھر دلوں کے اندر سکون آئے گا، پھر دلوں کے اندر راحت آئے گی، پھر دل انوکھی کیفیتوں میں مبتلا ہوں گے. پھر غربت بھی ہوگی تو سکون ہوگا، پھر مال بھی ہوگا تو سکون ہوگا، پھر بیماری بھی ہوگی تو سکون ہوگا. جب دل کی دنیا میں محنت کریں گے اور دل کو ٹونک دیں گے، اس دل کو خوشبو کا ٹانک دیا کریں. یہ بتائیں، بدبو سے ناگواری جو ہوتی ہے وہ اثر دل پہ کرتی ہے، اور خوشبو سے خوشگواری جو ہوتی ہے وہ اثر دل پہ کرتی ہے. ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہ بات ہے، اب سائنس بھی اس بات پہ آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ سائنس کے ہر سیرپ میں پرفیوم، خوشبو، اور دواؤں کے اندر خوشبو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس دوا کے ساتھ خوشبو شامل کر دی جائے وہ فوراً اثر کرتی ہے اور دل کو جا کے معطر کرتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے، اور جسم سارا کا سارا بہترین ہو جاتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے جس دوا میں خوشبو ہو. آج کل آپ کی دواؤں میں فلیورز ڈالے جاتے ہیں، فلاں خوشبو، فلاں خوشبو، فلاں خوشبو. سیرپ کے اندر بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں. سائنس واپس اس پہ لوٹ رہی ہے. اس سے پہلے سائنس کے بعد کالے کالے سیرپ ہوتے تھے. لال سیرپ ہے، کالا مکسچر ہے، لال مکسچر ہوتا تھا، بڑے خطرناک کڑوے کڑوے ہوتے تھے. اور حکیموں کے پاس خمیرے ہوتے تھے، لطیف خمیرے، ایسے انگلی چاٹے تو دل وے واہ واہ. اس خوشبو کو دل کا ٹونک دو، یا باعث یا نور کو دل کا ٹونک دیں. اور اللہ کی محبت میں آنسو یہ دل کا ٹونک ہے، آنسو دل کا ٹونک ہے. میں اس دن سو رہا تھا تو سوتے سوتے میری بغل میں میرا بیٹا اون محمد، تو میں اس کو دعائیں پڑھا رہا تھا. دعائیں پڑھاتے پڑھاتے میں نے اس کو سینے پہ چپکایا تو اچانک میرے اندر آنسو نکلے
کہ بیٹا جس وقت تیری عمر اتنی ہوگی میں نہیں ہوں گا، جس وقت جتنی عمر اس وقت میری ہے، جب تو میری عمر میں آئے گا اس وقت پر میں نہیں ہوں گا۔ ہماری خاندانی عمریں ویسے ہی تھوڑی ہیں، اماں بھی تھوڑی عمر پہ گئی، ابا بھی تھوڑی عمر پہ گئے، دادا پر دادا، خاندانی عمریں ویسے تھوڑی ہیں اور ویسے ہی پتہ نہیں ہے۔ پھر میرے اندر سے آنسو نکل گیا، ایک آنسو ادھر بہا ایک ادھر بہا کہ بیٹا جس وقت تو میری عمر میں ہوگا میں نہیں ہوں گا۔ پر وہ آنسو میرے خوش ہوئے، پر اس کے بعد ایک آنسو اس سے زیادہ اگلے بہے کہ بیٹا کیا خبر تیرے اس باپ کو کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگ تو تیرے باپ کو حضرت کہتے ہیں، لوگ تو تیرے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، لوگ تو تیرے باپ کو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے تسبیح اور ذکر اللہ سے ملاقات اور جینا مرنا نصیب ہوا، پر آپ تیرے باپ کو پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہاتھ نہ میرے آنکھوں پہ سے لگائے اور میری آنکھوں سے بہتے آنسو، وہ کچھ بول تو نہ سکا، پر اس کے دل کے اندر کی دھڑکنیں منتقل تو ہوئی ہوگی، کیا خبر نہیں ہے کہ کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے تھے جن سے کلمہ چھین لیا گیا، ہاں کہ جاؤ تم نے مخلوق کو دھوکہ دیا تھا، تم نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، تم نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، تم نے مخلوق کو دھوکہ دیا تھا، ہمیں تو نہیں دے سکتے، ہم تمہاری دلوں کی شہ کو جانتے تھے، دلوں کے اندر کو جانتے تھے، دلوں کے اندر کی رگوں کو، آوازوں کو، جسموں کو جانتے تھے، ہم جانتے تھے تو 2 نمبر تھا، تیرے دل کے اندر اخلاص کا ذرہ نہیں تھا۔ میں اس کو کتنی دیر تک سینے سے لگائے میرے آنسو بہتے رہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو جس وقت میں جس عمر میں ہوں اس عمر میں اگر تو ہوگا میں تجھے نہیں دیکھ سکا، کچھ مسئلہ نہیں ہے، زندگی کی ریتی ایسی ہے، یہ نظام ایسی ہی چلا ہے۔ پر بات اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دعا کرو اللہ میرے باپ کو کلمہ نصیب کر دے۔ پھر وہ دعا مانگتا رہا، اسے پتہ نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کلمہ نصیب ہونا کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں خاتمہ خراب کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں خاتمہ اچھا کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں نزاع کیا ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں سکرات کیا ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں عذاب کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ثواب کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے تو بہت زیادہ واہ واہ ہو جائے، اور اس کے سامنے نہ ہوئی تو بس نہ ہے، بات نہ بنی۔ اصل وہ ہے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ ہاں تو میرا ہے، اور تیرے اندر اخلاص اور تیری نیت کھوٹی نہیں ہے، تیرا جذبہ کھوٹا نہیں ہے، تو سچی نیت سے لوگوں کو سچی راہوں پہ چلا رہا۔ اگر ادھر سے واہ واہ ہو جائے تو بات اور ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک نئی کو سلطان الحجام کا خطاب دیا، اور رونے لگ گیا۔ انہیں کیا بات ہے، تو خوش نہیں ہوا؟ میں نے تجھے بار بار جتنے بھی ہیں ان کے کنگ کا خطاب دے دیا۔ اس نے کہا سرکار جو میرا فن جانتے ہیں نا وہ دیتے تو مزہ آتا، آپ تو میرا فن جانتے نہیں ہیں، اگر وہ دیتے تب مزہ آتا۔ دلہن جا رہی تھی، سارے اس کی تعریف کر رہے تھے، اور دلہن کی تعریف سارے کر رہے تھے، اور دلہن رو پڑی۔ کہا کیوں روئی؟ کہا جس دن میرا شوہر میری تعریف کرے گا، تعریف اصل وہی ہوگی، میرا شوہر تو مجھے کہہ دینا کہ تو اچھی ہے، بس وہی تعریف ہوگی، میرا گھر بس جائے گا، میرا اللہ جب کہہ دے گا نا تو اچھا ہے، پھر گھر بس جائے گا، پھر کام بن جائے گا۔ یہ دل ٹونک مانگتا ہے، ٹونک مانگتا ہے، یہ دل علاج مانگتا ہے، یہ دل دوا مانگتا ہے، یہ دل ہماری توجہ مانگتا ہے۔ اس دل کو توجہ دے۔ چھوٹا سا جھٹکا لگا دل کا، اس نے کہا جی مائنر صاحب کو انجائنا ہوا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، چھوٹا سا۔ اس کے بعد غذائیں بدلی، دوائیں بدلی، ہوائیں بدلی، فضائیں بدلی، ادائیں بدلی، اور زندگی کا دن رات، کھانا پینا، لباس، ہر چیز بدل گئی، سب چیز بدل گئی۔ اس دل کو روگ لگ گئے، روگ لگ گئے، بیماریوں کے، دکھوں کے، پریشانیوں کے، اللہ کی محبتوں کے نہ ہونے کے، مدینے والے کے عشق کے نہ ہونے کے روگ لگے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے۔ اس دل کا علاج کریں، میں آپ اس دل پہ توجہ دیں، اس دل کا ٹونک تلاش کریں، علاج تلاش کریں۔ یا باعث ہو یا نور ہو، یہ دل کا ٹونک ہے، یہ دل کا ٹونک ہے۔
اور اٹھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دل کا ٹونک ہے، یہ دل کے وسوسوں کو دور کرے، یہ سارا دن اطاعت اور محبت سے گزروائے، یہ اللہ کی محبت کو دل میں اتروائے، یہ دل کے چشمے کو صاف کرے، یہ دل کی غلاظتوں کو دور کرے، یہ دل کی خباثتوں کو دھو دے اور دل کو منور اور مزین کر دے. یہ اٹھتے ہوئے یہ پڑھیں جسے ہم بیٹی کہتے ہیں. یہ دل کے ٹونک ہیں اور اس دل کے ساتھ کسی کا دل خوش کر دیں، یا مامتا کا کر دیں یا ماں کا کر دیں. ماں ہوتی ہے، مامتا بیوی ہوتی ہے، یا بیوی شوہر کا دل خوش کر دے. مسکراہٹ میں، خدمت میں، زندگی کی کسی ادا میں اس کا دل خوش کر دے. دل خوش کرنے سے دل خوش ہوگا، اور دل خوش کرنے سے کسی کی ضرورت، کسی کی غرض، کسی کی محتاجی، کسی کی پریشانی، اس سے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ پاک کی رحمت آتی ہے اور برکت آتی ہے. اور اس دل کا ٹونک ناگواریاں ہیں، ناگواریاں ہیں. تسبیح کی دل نہیں چاہ رہا، تلاوت دل نہیں چاہ رہا، نماز کو سجدوں کو دل نہیں چاہ رہا، اور حکم سمجھ کے نماز کے لیے، سجدوں کے لیے، تلاوت کے لیے جانا، اس ناگواری کے باوجود بھی عبادت کو 100% کرنا، ناگواری کے باوجود بھی پوری زکوٰۃ دینا، ناگواری کے باوجود بھی دل نہیں چاہ رہا پورا عشر دینا، ناگواری کے باوجود بھی بیٹی کو پورا حق دینا. اس ساری عمر میں نے کمایا، داماد غیر ہے، اپنا بھتیجا ہو نا تب بھی دل کرتا ہے، پھر بھی کہتے چلو اپنے گھر خاندان میں جا رہی. اپنا بھانجا ہو، اگر داماد غیر ہو دل عجیب و غریب ہوتا ہے. اتنی بڑی جائیداد. اس دن ایک صاحب جو ہیں وہ گاڑی لی، کہنے لگے جی بیوی سے حق ملا تھا، حصہ ملا تھا، پھر ہم نے گاڑی لی ہے، آپ دعا کر دیں. ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں دعا کروں گا کہ دل نہیں چاہتا، حکم سمجھ کے. اور جب حکم سمجھ گا، حکم سے ناگواریوں کے بغیر حکم پورا نہیں ہو سکتا. اب اس ناگواری سے دل پہ جو چوٹ لگے گی، اسی پہ اللہ کی محبت کا نور آئے گا، اور اسی کو نور ولایت کہتے ہیں، اسی کو نور ولایت کہتے ہیں، اسی کو تو ولی کہتے ہیں. ولی کو کچھ پر لگ جاتے ہیں. ولی کو یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے، ضروری نہیں کہ ولی آنکھیں بند کرے اور مدینہ دیکھ لے، آنکھیں بند کرے اور مکہ دیکھ لے، آنکھیں بند کر لے اور ہستیوں کا دیدار کر لے. یہ کرامت ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، ضروری نہیں سب کو دے. یہ بھی ہوتا ہے کسی میں، لیکن یہ اصل نہیں ہے. کہا ایک ہے کرامت، یاد رکھیے گا. اگر کسی فقیر کو پرکھنا ہے، آج ایک پیمانہ دے رہا ہوں. ایک ہے کرامت، ایک ہے استقامت. کرامت اصل نہیں، استقامت اصل ہے. مدینے والے کی غلامی میں، محمد اور آل محمد کی غلامی میں، اصحاب رسول کی محبت اور اولیاء کی غلامی میں اگر کوئی بندہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور اس پہ استقامت سے چل رہا ہے، اور استقامت پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی ہے، یہ خود استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت لیکن اتنا عرصہ ہوا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا تو اعمال بھی زندگی پہ چل رہا، الحمدللہ. میں نے کہا اللہ کرے نظر نہ آئے، چلتا رہے. ایک وقت آئے تجھے وہ نظر آئے گا، سب کچھ نظر، ایسے آنکھیں بند ہوں گی، کائنات کی جنتیں، حوریں، ملک، نعمتیں، اور پھر خود رب نظر آ جائے گا. نظر نہیں آیا کوئی حرج نہیں، نظر آنا کوئی ضروری نہیں، تو کوئی حرج نہیں، نظر نہیں آیا. ایک ہے کرامت، ایک ہے استقامت. جب دل کی دنیا میں محنت کرے گا، پھر اللہ استقامت کی زندگی عطا فرمائے گا. پھر کرامت آ جائے گا، یہ بھی نعمت ہے، لیکن کرامت اصل نہیں. کرامت اصل نہیں. جتنا اس دل کا خیال رکھیں گے، یہ دل کا خیال رکھیں گے، اللہ دل کو تمنگری دے دیتا ہے. پھر مالداری دے دیتا ہے. دل کو تمنگری دے دیتا ہے، اللہ دل کو مالداری دے دیتا ہے. پھر اللہ اس دل کو غنا دے دیتا ہے. پھر اللہ اس کو دولت کے خزانے دیتا ہے، صرف دل کا خیال رکھنے سے. مجھے ایک صاحب نے کہا، آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی، چلتے ہوئے مجھ سے کہا، مجھے کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیجئے. میں نے کہا کوشش کیا کریں، نظروں کی حفاظت کریں، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگے آپ نے کیا چیز بتا دی تھی؟ اس کی حفاظت کرنے سے میرا مال زیادہ ہو گیا، بکری زیادہ ہو گئی، سیل زیادہ ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گئے، نوٹ زیادہ ہو گئے. یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیرے رزق میں برکت دی ہے. کیونکہ آنکھیں جاتی ہیں راستہ دل کو، کانوں کا راستہ دل کو، دماغ کا راستہ دل کو، اور منہ کا راستہ دل کو. ایک بات بتائیں،
चलो मैं आपको अपना मुशाहिदा बता देता हूं। मेरा जाना हुआ मीरान शाह, बहुत पुरानी सी बात है। वहां सारे बस्ती वाले एक तालाब में नहाते थे और उस तालाब में मुख्तलिफ चश्मों का पानी आता था, गिरता था, एक तरफ से गिरता था, एक तरफ से निकलता था, ताकि चश्मा तालाब साफ रहे। एक साहब जो आए, उसने जो नहाना शुरू किया, नहाते 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 इतना साबुन इस्तेमाल किया, सारे तालाब में साबुन ही साबुन था। मैं जो नहाने गया तालाब में, अब हर तरफ साबुन हो, मैं पानी ऐसे हटाऊं, नीचे से फिर साबुन का पानी निकला है। मुझे एक साहब कहने लगे आप कुछ देर ठहर जाएं, ये चश्मों का पानी आ रहा, ये इस साबुन के पानी को धकेल के ले जाएगा, आप थोड़ी देर ठहर जाएं। उनका तजर्बा था, चूंकि वहां रहते थे, तो आपको ये पानी शफाफ मिलेगा। हमारी आंखों का पानी दिल के तालाब पे जा रहा, हमारे कानों का पानी दिल के तालाब पे जा रहा, हमारी जुबान का पानी दिल के तालाब पे जा रहा, हमारी दिमाग को सोचों का पानी दिल के तालाब पे जा रहा। अब इस दिल को मैला कर लें, आपकी मर्जी है, इस दिल को शफाफ कर लें, आपकी मर्जी है। आंखें दिल को पानी दे रही, जुबान के बोल, जुबान के अल्फाज दिल को पानी दे रहे, कानों के अंदर से जो सुन रहे दिल को पानी, और दिमाग के जज्बे और सोचें दिल को पानी, ये दिल को हम पानी दे रहे। अब जो बंदा दरूद पाक पढ़ेगा वो दिल को शफाफ पानी दे रहा, जो बंदा हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो दिल को शफाफ पानी दे रहा, जो अपने कानों को अल्लाह की नाफरमानी और मौसीकी से बंद कर देगा वो दिल को शफाफ पानी दे रहा। मैंने आपको बताया नहीं था, मेरी अम्मा के पास एक तोता था, रहमतुल्लाह अलैह के पास, अम्मा रहमतुल्लाह अलैह, तोता था। उसके ऊपर रात को सोते हुए ना उसके कानों में कलमा पड़ती थी, कलमा पढ़ के फिर उसके कानों पे मोम लगा के उसको रात को पिंजरे में बंद कर देती थी। मैंने पूछा अम्मा मोम क्यों लगाई? फरमाया कानों में और कोई आवाज ना जाए, इसके कान बंद होंगे, फिर इसके कानों के अंदर सारी रात ये कलमे को दोहराता रहेगा। कुछ अरसे के बाद तोता पूरा कलमा पढ़ता था। वो गलती मुझसे हुई, मैं बादाम खा रहा था, मैंने तोते को बादाम दिया, वो भी साथ खा रहा था। एक बादाम कड़वा था और मेरी आंखों का आज मंजर ऐसे फड़का और बेचारा मर गया कड़वा बादाम खा के। इस दिल के अंदर मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे, रुई गीली करके काली मिर्च पिसवा लेते थे, सफेद स्याह काली मिर्च होती है, इसको पिसवा लेते थे, रूह को गीली करके और काली मिर्च का पाउडर उसके अंदर उसमें लथेड़ लेते थे, मल लेते थे। फरमाते थे ये कानों में डाल लो। काली मिर्च और रुई जब कानों में डालते हैं फिर कोई आवाज नहीं जाती। अजीब बात है, वैसे रुई जाएगी ना तो फिर भी शोर शां शूशा होती है, और काली मिर्च और रुई जाए कुछ भी नहीं होता। फरमाते कर अब अल्लाह का जिक्र, ये रास्ता बंद कर, आंखें बंद कर, जुबान को तालू से लगा और जज्बों को हर तरफ से खत्म कर। एक तस्बीह ऐसी पढ़ के देख, दिल पे चोट लगती या नहीं लगती, और दिल भी साथ देगा या नहीं देगा। अल्लाह वाले दिल का कितना ख्याल रखते थे। एक दरवेश थे, उनके पास एक तोता था, वो कलमा पढ़ता था और तोते से बहुत मोहब्बत थी। एक दफा तोता कहीं खुला रह गया और बिल्ली आई और तोते को ले गई, और ये मंजर देख रहे थे और ये रो रहे थे और इन पे विशी के दौड़े पड़ रहे थे कि हजरत आप तो और तोता दे देते हैं। फिर मान लगे तोता तो मिल जाएगा, पर मैंने जो मंजर देखा है वो मंजर अजीब व गरीब है। वो मंजर ये देखा है कि तोते को मैंने कलमा सिखाया था और तोता कलमा पढ़ता था, और जब बिल्ली आई तो तोता कलमा भूल गया और टाई टाई करने लगा। मुझे अपने बारे में फिक्र लग गया, कहीं ये मेरा कलमा जबान पे ना हो, अगर दिल में ना आया तो आखिरी वक्त में जब इजराइल आएगा कहीं मैं भी टाई टाई करना लग जाऊं। अगर कलमा दिल में आया तो ये जबान पे आएगा, अगर दिल पे ना आया तो ये कभी जबान पे नहीं आ सकता, दिल पे ना आया तो कभी जबान पे नहीं आ सकता। इस कलमे का दिल में आना जरूरी है। एक दरवेश दुकानदारी करते थे, खोटे सिक्के ले लेते थे और लोग भी जानबूझ के उनको खोटे सिक्के देते थे। किसी ने पूछा हजरत किस लिए? और मैं अल्लाह के सामने जाके हुज्जत पेश करूंगा, मौला मैं जानबूझ के खोटे सिक्के लेता था, आज तू जानबूझ के मेरा खोटा ईमान कबूल कर ले तो कबूल कर ले। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, अत्तार अतर बेचने वालों को भी कहते हैं, पंसारी को भी कहते हैं। उनके पास एक दरवेश आए और आके पूछा, वह बड़ी दुकान है, हर डब्बे हर बोतल के अंदर आपकी रूह अटकी हुई है, ताजिर की तो हर चीज में रूह अटकी होती है, पता नहीं तुम मरेगा कैसे। तो शेख फरमाने लगे, दुकानदार थे, कहने लगा बाबा जी अपनी मौत का फिक्र कर, तू कैसे मरेगा? करे हम ऐसे मरेंगे,
ایسی دکان کے سامنے ایسے لیٹے سوئے، ہاتھ سیدھے کیا، مر گئے، کہ ایسے مریں گے، بس یہ چوٹ لگی۔ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میرا دل گھبراتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا میں جاؤں، یقین جانی، پر جاتا ہوں، ان کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ والد کے دوستوں کا خیال کرنا، ان کے ملنے والوں کا خیال کرنا بھی صلہ رحمی ہے۔ جب بھی ملتے ہیں، فلاں سیاستدان یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، زندگی 80 سال سے اوپر کی گزر گئی، اوہو ان کی زندگی، انہی زندگی، ہائے ہائے سارے جہاں کی خبر ہے پر اپنے جہاں سے بے خبر ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی، اور میں کئی دفعہ رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا چاچا بڑا دبنگ ہے، وہ بہت پرانا آدمی ہے، وہ مجھے میرا کھیل نہیں کھیلنے دیتا، وہ اپنی بات کرتا ہے، آخر چپ کر کے جی کر کے سنتا رہتا ہوں۔ سامنے ان کے سکرین کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہر پل پل کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس دن مجھے فون کیا تو بار بار کہ طارق میاں کیا بتاؤں تجھے، ملک کے حالات کیا ہو گئے، پھر کہانی شروع ہو جاتی، پھر کہ طارق میاں تو مصروف بھی ہوگا، مجھے پتا ہے تو مصروف بھی ہوگا، پھر اندر کی کہانی اور شروع ہو جاتی، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، دیکھو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا بچایا کیا، ملک کا یہ ہو گیا، ملک کا یہ ہو گیا، ملک کا یہ ہو گیا کرتے، پھر سیاستدانوں کو فلاں، اچھا گالیاں بھی ساتھ دیتے ہیں، اور گالیاں بھی دیتے ہیں، کہنے لگا تو کہے گا چاچا گالیاں دے رہا ہے، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، پتہ مجھے احساس ہو رہا، پر میں کیا، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو مجھے وہ پھر بھائی یاد آ گئی، کہنے لگی حکیم صاحب آپ دیکھیں نا، وہ منہ نوچ لیتی تھی، جوتے مارتی تھی، گریبان پکڑ لیتی، کہ حکیم صاحب پتہ ہے میں بے بس ہوں، میں نے کہا ہاں بے بس ہے، کہہ دے کہ حضرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں بے بس، تاکہ تگڑا رہے، آئندہ بھی ایسے کروں میں۔ بھائی کا نام تھا حسینہ، تو وہ جھگڑا ختم ہو رہا تھا تو وہ گلے پڑ جاتی تھی، کیونکہ اس کو غصہ موقع دیکھ کے آتا تھا، ہر جگہ نہیں آتا تھا، اس کا بلڈ پریشر موقع دیکھ کے ہائی ہوتا تھا، ہر جگہ نہیں ہوتا تھا اس بائی کا، صرف شوہر کے سامنے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، پھر برتن توڑ دیتی تھی، چوڑیاں اس کا چہرہ نوچ لیتی تھی، گریبان میرے جوتیاں وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ جھگڑا میرے پاس آیا تو کہنے لگی کہ حضرت صاحب اب پتہ تھا میں بے بس ہوں، میں نے کہا ہاں یہ بے بس ہے، کہنے لگا دیکھو حضرت نے بھی کہہ دیا بے بس۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ تو ہے، پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، پھر گالیاں دیتے ہیں، فلاں کو گالیاں، فلاں کو گالیاں، پھر مجھے اللہ کا شکر نصیب ہوا، سچ کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ ایسے نہیں سنا رہا، پھر میں کہنے لگا الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بولا تیرا شکر ہے تو نے میری زبان پہ گالی نہیں دی۔ آج میں آپ کو ایک وعدہ لیتا ہوں، میں بھی وعدہ کروں، آپ بھی وعدہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی غصے میں بھی گالی نکل جاتی ہے، مجھے بندہ کہنا ہے غصے میں گالی نکلتی ہے، میں نے کہا خوشی میں تو ویسے نہیں نکلے گی، مجھے بندہ کہنا لگا میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، میں نے خوشی میں طلاق دیتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں اس بات کا کہ ہم نے گالی نہیں دینی، یہ دل کے لیے بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر ہے۔ مجھے ایک ساتھ آئے، میں کیا سناؤں، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں خوشخبریاں سناؤں، فضائل سناؤں، خیریں سناؤں۔ کہنے لگے جی آپ کا جو الہاکم التکاثر کے نفل تھے جو میت کو دیکھنے کے لیے بعد از وصال، میں عمل بتاتے رہتا ہوں کہ بعد از وصال آپ میت سے ملاقات کریں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگے کہ وہ نفل میں نے پڑھے اور مسلسل پڑھے، تو مجھے ملے میرے والد صاحب، کہنے لگے کہ ان کی منہ پہ میں نے دیکھا ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو انہوں نے ہمیں نے کہا بجی ہاتھ کیا رکھا ہوا ہے، تو ان کی آواز ایسی تھی جیسے منہ بند ہو اور بڑی مشکل سے الفاظ نکلے، کہنے لگا بیٹا منہ میں سخت تکلیف ہے، میں نے کہا کیوں تکلیف ہے، کہنے لگا بیٹا میرے منہ میں ایسے زخم ہیں اور ان زخموں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تلوار کے، جیسے کہ تیر کے چلنے کی درد ہوتی ہیں۔ ابا جی کیوں، کہا کہ بیٹا میں گالیاں دیتا تھا۔ ایک واقعہ ہے باقاعدہ، آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اس نے صلاۃ و سلام پڑھا اور خواب میں ایک درویش کو آیا کہ اس کو کہنا ہمارے سامنے پھر نہ آنا، اور ہمارے سامنے اگر پھر آئے تو اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے گا، تو کیوں کہ تو گالیاں دیتا ہے اور اسی منہ سے آ کے ہمارے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ فیصلہ کریں، میں بھی آپ بھی، کتنا غصہ، کتنا غصہ اور کتنا غصہ۔ میں کالج جاتا تھا تو 2-3 دن کے بعد ایک بس ڈرائیور سے ملاقات ہوتی تھی، روزانہ بس میں آنا جانا ہوتا کالج میں، تو اس بس کی باری 2-3 دن کے بعد ہوتی تھی، تو وہ ڈرائیور جو ہے نا میں نے اس کو دیکھا،
کہہ رہے جہاز وانگوں گاڑیاں جاتی ہیں، جہاز وانگوں، جہاز وانگوں، جہاز کی طرح گاڑیاں جاتی ہیں اینا دی۔ پھر اس کے بعد وہ گالیاں دیتا تھا، میں حیران، جہاز وانگوں گاڑیاں جاتی ہیں اور پھر گالیاں دیتا تھا۔ میں پچھلی اتوار کو اپنے ایک مخلص کے ساتھ ڈرائیو کر ان کے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کہیں جا رہے تھے، تو پتہ نہیں اتوار کا دن تھا یا جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن تھا، تو مجھ سے گاڑی آگے نکلی نا، کہنے لگے جی ایک وقت تھا جب مجھ سے آگے گاڑی نکل جاتی تھی میں گالیاں دیتا تھا، اب گاڑی آگے کی نکل جائے یا اوورٹیک کرے یا مجھے ڈسٹرب کرے گاڑی تو دعائیں نکلتی ہیں، اللہ خیر نکلتا ہے، بسم اللہ نکلتی ہے۔ اس دل کی اگر بات کر رہا ہوں، اس دل کو اس ٹونک سے اگر ٹونک دینا ہے تو پھر اس بد پرہیزی سے بچائیے گا۔ یہ گالی بد پرہیزی ہے اور دل کو بہت نقصان دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے نقصان دیتی ہے، سائنس کہتی ہے ہر بول میں انویزیبل ریز ہوتی ہیں، غیر مرئی شعاعیں ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ گالی بول تو ہوتا ہے آگ لگا دیتا ہے، میٹھا بول تو ہوتا ہے دل میں ٹھنڈک ڈال دیتا ہے۔ گالی بول تو ہوتا ہے آگ لگا دیتا ہے، اور میٹھا بول ہی تو ہوتا ہے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس میں سے لہریں نکلتی ہیں ہمارے بولوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لہریں نکلتی ہیں۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، سپیکر جو ہوتا ہے نا موبائل کا، موسم سرما میں اس کا میں نے تجربہ کیا، آپ اس میں سے لگائیں، اس میں سے ہوا کی شکل میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں نکلتی ہیں، آپ محسوس کریں۔ کبھی سپیکر سے بات کریں نا تو اس کے اندر سے ایک لہریں نکل رہی ہوتی ہیں جو ٹھنڈی ہوا کی فوار کی طرح ہوتی ہیں۔ ہمارے بولوں کا اثر زندگیوں پہ ہے۔ طلاق بول ہی تو ہے زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے قبول کیا نکاح کے وقت ایک بول ہی تو ہے زندگیوں کو سوار کر دیتا ہے اور نامحرم کو محرم بنا دیتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے اس سے پہلے میں نے قبول کیا سے پہلے غور سے سمجھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، میں نے قبول کیا سے پہلے اس کو اگر دیکھ تو یہ نامحرم میں گناہ کر رہا ہے، اور میں نے قبول کیا کے بعد اس کو نہ دیکھ تو گناہ کر رہا ہے، اس کو نہ دیکھ تو گناہ کر رہا ہے، اس کو اگنور کر تو گناہ کر رہا ہے۔ میں نے قبول کیا، پھر اس کو دیکھنا ثواب ہے، شوہر کو دیکھنا بیوی کو، بیوی کو دیکھنا شوہر، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے سے نیکی ملتی ہے، مسکرانا نیکی ملتی ہے۔ بعض بیچاری خواتین کے کیس میرے پاس بہت آتے ہیں، بچوں میں ایسی مشغول ہوتی ہیں کہ شوہر کو مسکرانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اچھا وہ سمجھتی ہیں تیری نسلوں کو ہم پروان چڑھا رہی ہیں، شوہر کہتا ہے میں وہی پہلے دن والا دولہا ہوں وہ میں پہلے دن والا دولہا ہوں۔ مائی گئی نا اپنے میکے تو اس کو حسب معمول شوہر پہ شک تھا، حسب شوہر پہ شک تھا، تو میکے جو گئی تو فون کرتی رہتی تھی، کیا حال ہے، آپ نے کیا کھایا کیا پیا، فارمیلٹی پوری کر کے کہتے اب گھر میں ہیں، انہوں نے کہا میں تو گھر میں ہوں، کر بس میں جلدی آ جاؤں گی، 10-15 دن کے لیے 15 دن کے لیے گئی ہوں امی کے گھر فلاں کے ایسے فلاں، اچھا آپ ذرا گھر میں فلاں چیز چلائیں، بٹن چلائیں، گھر کی آواز فلاں چیز کریں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کہہ رہے گھر میں جوسر پڑی مشین پڑی ہے وہ ذرا چلائیں، کہہ رہے ہاں آپ گھر میں ہیں، گھر میں ہر چیز ایسے واچ کرتی رہتی تھی۔ مائی اصل مائی کے اندر جو توحید ہوتی ہے وہ کسی میں ہے ہی نہیں، سچی بات ہے، جس نے توحید سیکھنی ہے نا، ہاں ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ اس طرف آپ نے دیکھا کیوں تھا بھائی، میں نے ایسی کرے نہیں، بھائی بڑی توحید پسند ہوتی ہے، بڑی زبردست، جس نے توحید سیکھنی ہے مائی سے سیکھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد نا اچانک آ گئی، وقت سے پہلے آ گئے، دیکھا تو گھر پہ تالا لگا ہوا، اس نے کہا شوہر تو کہتا ہے کہ میں ہر وقت گھر میں ہوتا ہوں، اس نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ شوہر، اس نے کہا جی صبح جوسر مشین بغل میں لے کے چلا جاتا ہے، شام کو آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جوسر چلا کے دکھا، وہ جوسر چلا کے دکھاتا تھا۔ اس دل کی دنیا کے لیے کون سی چیزیں ہم نے اختیار کر لی؟ یہ دل ایسا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے، بیوی بیٹھی رو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے، کہ لگا آپ کی جدائی ہو رہی ہے،
کہنے لگے میں اپنے محمد سے جا کے ملوں گا، اپنے دوستوں سے جا کے ملوں گا، یہ دل بے چین ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، مفہوم ہے، مومن کا دل ایسے ہے جب ملک الموت کو متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف تو اس کا دل اندر تڑپتا ہے، ایسے جیسے پنجرے سے پرندہ نکلنے کو تڑپتا ہے۔ مومن کا دل ایسا ہے کہ بس اللہ کے پاس جانا ہے، کیوں آگے اس نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، یا باعث ہو یا نور ہو، یہ دل کے لیے روشنی ہے۔ باعث کے معنی ہیں مردہ کو زندہ کرنے والا۔ باعث کے معنی کیا ہے؟ مردہ کو، جس کا دل مردہ ہو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، مدینے والے کا عشق نہ ہو، جس میں محمد اور آل محمد کی محبت نہ ہو، اصحاب رسول کا عشق اور مدینے والے کی اولیاء صالحین، جس کا دل مردہ ہو اور سیاہ ہو چکا ہو، اس میں خباثت ہو، غلاظت ہو، نجاست ہو، جس کا دل مردہ ہو گیا ہو، دل مردہ ہو گیا ہو، اس دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور زندہ کرنے کے بعد یا نورو، یا نورو، اور نور کس چیز کا نام ہے؟ ذرا اس نقطے پہ غور کیجئے گا۔ ساری کائنات میں جو کچھ ہے میرے رب کا نور ہے، اور میرے رب کا نور ہے، یہ جو سبزہ ہے، جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، یہ پھلوں کے اندر، یہ میرے رب کا نور ہے۔